لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولا الكونين امام المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. محترم ناظرین اکرام، سامعین اکرام، قرآن کریم کی یہ مشہور و معروف آیہ مبارکہ ہے جس کا تعلق روزے کے سلسلے سے ہے، کہ جس کے اندر خداوند عالم ارشاد یہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ آیہ مبارکہ سورہ بقرہ کی ہے جس میں خداوند عالم ارشاد یہ فرما رہا ہے اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزے کو لکھ دیا ہے، اور یہ روزہ ہم نے تمہارے اوپر ایسے ہی لکھا ہے جیسے تم سے پہلے کی امتوں کے اوپر بھی روزہ تھا. ہم نے یہ روزہ اس لیے تمہارے اوپر لکھا ہے تاکہ معلوم یہ ہو کہ تم لوگوں میں صاحبان تقویٰ کون ہے، متقی کون ہے. ہماری گفتگو جو ہو رہی ہے وہ مسائل شرعیہ پر ہو رہی ہے اور پیغام قرآن کے سلسلے سے ہو رہی ہے. دونوں چیزیں اہم ترین ہیں. اگر قرآن کو سمجھ لیا کسی حد تک، حق قرآن تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال جس حد تک بھی اگر ہم نے قرآن کو سمجھ لیا تو اس کے اوپر عمل کرنا یا پھر ان آیات پر عمل کرنے میں آسانی فراہم ہوگی، اور پھر ایک لطف ہوگا کہ ہم نے قرآن کو کسی حد تک سمجھا دیا. دوسری یہ چیز ہے مسائل شرعیہ. ظاہر سی بات ہے علم کے ساتھ اگر عمل کیا جائے تو اس عمل کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور بغیر علم کے اگر عمل کیا جائے تو اس عمل کی حیثیت کچھ اور ہوتی ہے. ہماری کل تک کی جو گفتگو تھی وہ نیت کے سلسلے سے تھی. آج جو گفتگو ہے وہ کن چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے جنہیں مبطلات صوم کہا جاتا ہے. جن چیزوں سے روزہ باطل ہوتا ہے وہ 9 چیزیں ہیں. ان میں سب سے پہلی چیز ہے کھانے اور پینے کی بات. کچھ چیزوں کا تعلق معذوری سے ہوتا ہے اور کچھ چیزوں کا تعلق اختیار سے ہوتا ہے. معذوری کا اگر جہاں تک مسئلہ ہوتا ہے وہاں پر شریعت کسی حد تک چھوٹ دے دیتی ہے، رعایت دیتی ہے، لیکن اختیار کے مسئلے میں کہیں پر رعایت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر اگر روزہ دار بھول کر کے کسی بھی چیز کو کھا یا پی لے رہا ہے تو چونکہ یہ بھول ہے، مجبوری ہے، اسے یاد نہیں رہا کہ وہ روزے سے اس نے کسی بھی چیز کو کھا لیا یا کسی بھی چیز کو پی لیا، تو ایسی حالت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہے. لیکن وہی روزے دار اس امر کی طرف متوجہ ہونے کے بعد کہ وہ روزے سے ہے اور اس کے بعد بھی کسی چیز کو جان بوجھ کر کے کھا لے یا پی لے، چاہے وہ چیزیں کھانے اور پینے والی ہوں یا کھانے اور پینے والی شمار نہ ہوتی، دونوں حالت میں اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اختیاری طور پر جان بوجھ کر کے جان رہا ہے کہ وہ روزے سے، اس کے بعد بھی اس نے کھا لیا یا اس نے پی لیا. اس حالت میں اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. حتیٰ کہ اگر اس نے حالت روزہ میں مسواک کر رہا ہے اور اس کے بعد اس نے ایک مرتبہ مسواک نکالنے کے بعد دوسری مرتبہ بھی پھر مسواک لیا
اور اس کے بعد اس کی تری کو جان بوجھ کر کے نگل لے رہا ہے تو اس حالت میں بھی اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، سوائے اس کے کہ وہ تری لعاب دہن سے اس طریقے سے مل جائے کہ اسے باہر کی تری نہ کہا جائے۔ اگر باہر کی تری کہی جائے گی یا باہر کی تری میں شمار ہوگا تو ایسی حالت میں اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اگر کوئی دمے کا مریض ہے، دمہ یعنی جس میں سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، یہ جو مسئلہ ہے یہ آیت اللہ سستانی کے جدید فقہی مسائل میں ہے۔ اگر کوئی انسان دمے کا مریض ہے اور وہ اس سانس لینے والا جو آلہ ہے جسے انہیلر کہا جاتا ہے، اگر اسے وہ استعمال کر رہا ہے حالت روزہ میں، اگر اس آلے کی، اس انہیلر کی چیز اگر صرف اور صرف سانس کی نلی میں جا رہا ہے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہے، لیکن اگر وہ خوراک کی نلی میں جا رہا ہے تو ایسی حالت میں اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اگر کسی مریض کو حالت روزہ میں مجبوری یا غیر مجبوری، یہ بھی مسئلہ جو ہے آیت اللہ سستانی کے جدید فقہی مسائل میں ہے، مجبوری یا غیر مجبوری، کوئی مریض ہے روزہ سے ہے، دونوں کیفیت ہو سکتی یا مجبوری ہو سکتی یا غیر مجبوری، اس کو رگوں کے ذریعے سے غذا فراہم کی جائے تو ایسی حالت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ اگر معمولی نقاہت ہے، یعنی اتنی نقاہت ہے کہ اس نقاہت کے اوپر توجہ نہ دی جائے، اگر معمولی نقاہت ہے تو ایسی حالت میں روزہ معاف نہیں ہے، لیکن اگر واقعاً نقاہت اس قدر ہے کہ جس کا برداشت کرنا ناممکن ہو، تحمل کے قابل نہ ہو، تو ایسی حالت میں اس کے اوپر روزہ معاف ہے۔ اب اس کی حالت میں اس کو کرنا کیا ہوگا یہ بعد میں انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی۔ حالت روزہ میں بے حس کرنے والا انجیکشن، یعنی جو اعضائے جسم کو سن کر دیتا ہے، حالت روزہ میں ان انجیکشن کو لگوانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، ان انجیکشنوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال حتی المقدور ان انجیکشنوں سے انسان کو بچنا چاہیے جو دوا اور غذا کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، یعنی جس کی ضرورت نہیں ہے اور انسان ان انجیکشنوں کو لگوانا چاہ رہا ہے تو اس کے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی انسان کے دانت میں کوئی شے پھنس گئی، کوئی شے ہے ریق میں، کھانے والی غذا ہے، تو اس کو نکالنا ضروری ہے۔ اگر اس نے اس دانت میں پھنسی ہوئی غذا کو، دانت میں پھنسی ہوئی شے کو جان بوجھ کر کے حالت روزہ میں نگل لیا تو ایسی حالت میں بھی اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ حالت روزہ میں دانت میں خلال کرنا یا دانت کی یہ کہا جائے کہ صفائی کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کسی انسان کو اس بات کا یقین ہو کہ اگر ہم نے صفائی نہیں کی تو دانت میں کوئی شے پھنسی ہوئی ہے، وہ دن میں کسی بھی وقت منہ میں آ جائے گی یا اس کو پھر ہم نگل لیں گے، تو ایسی حالت میں دانت کا خلال کرنا بھی ضروری ہے یا دانت کی صفائی کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کھانے اور پینے سے مربوط ہیں، کہ اگر انسان حالت روزہ میں ہے تو اگر جان بوجھ کر کے کر رہا ہے تو ایسی حالت میں اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، اور اگر بھول کر کے ہے یا جو مجبوری کی میں نے کنڈیشنز بتائی ہیں اگر وہاں پر ہے تو ایسی حالت میں اس کا روزہ کہیں پر معاف ہے، کہیں پر اس کا روزہ صحیح ہے۔ اب عزیزان گرامی، یہ روزے کے وہ مسائل ہیں کہ جہاں پر روزہ باطل ہونے کا امکانات ہیں، جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ اس مسئلے پہ بھی چل رہی ہے کہ ہم قرآن کو جو پڑھ رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ قرآن کے میسج کو بھی سمجھیں، قرآن کے پیغام کو بھی سمجھیں۔
قرآن ایک الہی کتاب ہے، آخری کتاب ہے، الہامی کتاب ہے، اعجازی کتاب ہے، جو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر خداوند عالم نے بطور معجزہ نازل کیا ہے۔ اس میں بہت سارے پیغامات ہیں، بہت سارے میسج ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس قرآن کریم میں انبیاء ما سبق کا بھی ذکر ہے، جناب آدم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ وغیرہ، دیگر انبیاء کرام کا بھی ذکر ہے۔ لیکن ان انبیاء کرام کے ذکر کو ہم یہ نہ سمجھیں کہ وہ صرف اور صرف کہانی اور قصے یا رودات کے طور پر خداوند عالم نے اسے بیان کر دیا ہے، نہیں، بلکہ ان واقعات میں بھی خداوند عالم نے درس رکھا ہے، نصیحتوں کو رکھا ہے، پیغامات کو رکھا ہے۔ ان واقعات کے اوپر انسان سرسری طور پر نہ گزر جائے، بلکہ ان واقعات کے اوپر غور و فکر کرے، تدبر کرے، تفکر کرے، کیا نصیحتیں نکلتی ہیں، کیا میسج نکلتا ہے، کیا پیغام ملتا ہے، اس چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج جو آیہ مبارکہ کے سلسلے سے ہمیں گفتگو کرنی ہے، اور جس آیہ مبارکہ کے اوپر ہمیں میسج کے طور پہ سمجھنا ہے کہ اس میں خداوند عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے، یہ بھی قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ ہے، اور سورہ بقرہ کی مشہور و معروف آیہ مبارکہ ہے۔ لیکن اس آیہ مبارکہ کے اندر خداوند عالم پیغام کیا دے رہا ہے، اس بات کو آپ محسوس کریے گا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، یعنی پیغمبر اکرم کے اوپر جو کچھ بھی خداوند عالم نے نازل کیا ہے، اگر اس میں تمہیں کچھ شک ہو تو ویسی ہی ایک سورہ تم بھی بنا کر لے آؤ۔ یہ ہے چیلنج، یہ ہے تحدی، یہ خداوند عالم قیامت تک کے انسانوں کو چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تمہیں اس میں شک و شبہ نظر آ رہا ہے تو اس کے برابر میں کوئی ایک سورہ لے آؤ، اور اگر تم سچے ہو تو خدا کے سوا اور اپنے سب لوگوں کو بلا لو۔ یعنی تم اگر اکیلے پڑھ رہے ہو تو اس تنہائی کو بھی دور کر لو، اکیلے نہیں بلکہ اجماعی طور پر سب کو، جہاں تک تم بلا سکتے ہو، خداوند عالم کو چھوڑ کر کے سب کو بلا لو، اور اس کے بدلے میں تم ایک سورہ لے آؤ۔ پھر اس کے بعد خداوند عالم کہتا ہے اگر تم ایسا نہ کرو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے بھی ڈرتے رہو جس کے ایندھن آدمی ہیں اور پتھر ہیں، خاص کر خداوند عالم نے کافروں کے لیے ہی تیار کی ہے۔ یہ ہے خداوند عالم کی قرآن کریم کے سلسلے سے آیہ مبارکہ، جس میں خداوند عالم نے چیلنج بھی کیا ہے، انسان کو دعوت بھی دی ہے کہ اگر تمہیں اس کے بارے میں شک ہے تو اس کے بارے میں ایک سورہ لے کر کے آؤ۔ اس کے بعد خداوند عالم خود ہی انسان کی کمزوری کو ذکر کر رہا ہے، ہرگز تم یہ نہیں کر سکتے، قطعاً نہیں کر سکتے ہو۔ پھر خداوند عالم ڈرا رہا ہے، کس چیز سے ڈرا رہا ہے؟ جہنم کی آگ سے ڈرا رہا ہے، جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یعنی جہنم میں کون جلائے جائے گا؟ انسان جلائے جائیں گے اور پتھر جلائے جائیں گے۔ اب انسان، اس آیہ مبارکہ سے میں سے سمجھیے گا محترم ناظرین اکرام، انسان کے دل میں خوف خدا کتنا ہے، انسان کے دل میں خوف پروردگار کتنا ہے، انسان نے کس حد تک اپنے قلب میں اللہ کا غضب بیٹھا رکھا ہے کہ وہ اللہ کے غضب سے ڈرتا ہے۔ انسان جہنم سے کتنا ڈرتا ہے، انسان قبر کے عذاب سے کتنا ڈرتا ہے، انسان فحشاء قبر سے کتنا ڈرتا ہے، انسان اپنے نامہ اعمال کے بارے میں کیوں نہیں غور و فکر کرتا؟ اس لیے کہ نامہ اعمال کی دو کیفیت کو اللہ نے بیان کیا ہے قرآن کریم میں، یا تو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور خود ہی اللہ نے فیصلہ بھی کیا ہے جنہیں دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ کیا کسی انسان نے اس بات پہ غور و فکر کیا ہے کہ وہ اتنا مطمئن ہے کہ اسے دائیں ہاتھ میں ہی نامہ اعمال ملے گا؟
وہ فلاح یافتہ ہے، وہ جہنم میں نہیں جلایا جائے گا، وہ جہنم کا ایندھن نہیں بنے گا، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ کیا کسی انسان کو اللہ نے پروان نجات دے دیا ہے؟ اگر پروان نجات نہیں ملا ہے، اگر اسے ابھی تک جنت کی خوشخبری نہیں دی گئی ہے، تو پھر یہ انسان کیوں خواب غفلت میں ہے؟ یہ انسان اللہ کی اطاعت میں آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ یہ انسان کھلم کھلا گناہ کبیرہ کیوں انجام دیتا ہے؟ یہ انسان یہ رمضان المبارک سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتا؟ یہ انسان اس رمضان المبارک میں اپنے لیے مغفرت کی دعا کیوں نہیں کرتا؟ یہ حضرت انسان اس رمضان المبارک میں اللہ سے توفیق کیوں نہیں طلب کرتا کہ میرے معبود جو گزشتہ گناہ ہے معاف کر دے، آئندہ کے لیے میں عہد کرتا ہوں میں گناہ نہیں کروں گا؟ یہ انسان جو 11 مہینے تک قرآن کریم کو الماری کی زینت بنا کر کے رکھتا ہے، آخر کیوں اسے اپنے قلب کی زینت کیوں نہیں بناتا؟ اسے اپنے عمل کی زینت کیوں نہیں بناتا؟ اس قرآن کے سائے میں اپنی زندگی کیوں نہیں گزارتا؟ عزیزان گرامی، ابھی تک انسان خواب غفلت میں پڑا ہے۔ خود مولا متقیان نے ایک جملہ ارشاد فرمایا نہج البلاغہ کے اندر، مولا ارشاد فرمایا ابھی تک انسان سو رہا ہے، جب انسان مرے گا تب جا کے بیدار ہوگا۔ یہ انسان سو رہا ہے، یہ سونے کی علامت ہے، یہ غفلت سونے کی علامت ہے، یہ ہوشیار نہ ہونا، یہ بیدار نہ ہونا، یہ اطاعت الہی میں اپنے آپ کو مشغول نہ کرنا، یہ سونے اور غفلت کی نشانی ہے۔ اگر انسان بیدار ہوگا، اگر انسان جاگتا ہوگا، اگر انسان کے دل میں خوف پروردگار ہوگا، اگر انسان کی نگاہوں کے سامنے جنت اور جہنم کی دونوں تصویریں سامنے ہوں گی، تو پھر وہ انسان اطاعت پروردگار سے گریز نہیں کرے گا، نافرمانی پروردگار کی طرف قدم کو آگے نہیں بڑھائے گا۔ اسی آیہ مبارکہ کے ذیل میں احتجاج طبرسی میں مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منقول ایک روایت ہے جسے علامہ طبرسی نے لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ مولا متقیان فرماتے ہیں کہ ہم اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے، کچھ دور چلے تھے کہ سامنے سے ایک پہاڑ دکھائی دیا۔ جو پہاڑ کے قریب سے ہم لوگ گزرے تو کیا دیکھا؟ پہاڑ رو رہا ہے۔ یہ خود اپنے آپ میں سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ پہاڑ کے رونے کو بھی امام دیکھتا بھی ہے، اس کی اشکوں کو سمجھتا بھی ہے کہ یہ پہاڑ اشکبار ہو رہا ہے، پہاڑ گریہ و زاری میں مبتلا ہے، پہاڑ رو رہا ہے۔ پہاڑ پتھر کا ہوتا ہے، پتھر کی آنکھوں میں اشک ہے، پتھر گریہ کر رہا ہے، پتھر آنسو بہا رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ رسالت مآب کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، اس پہاڑ کو مخاطب کر کے فرمایا تو رو کیوں رہا ہے؟ اسے تو کہتے ہیں رہبر، اسی کو کہتے ہیں رہبر، جو انسانوں کے بھی گریوں کو محسوس کرتا ہے اور ہر مخلوق پروردگار کے تکلیفوں کو دیکھتا ہے تو آگے نہیں بڑھ جاتا، بلکہ اس کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے وہیں پر رک جاتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تو رو کیوں رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں اس وقت سے رو رہا ہوں جب ادھر سے عیسیٰ پیغمبر کا گزر ہوا تھا۔ کہا عیسیٰ پیغمبر کا گزر ہوا تو کیوں تو رو رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ عیسیٰ پیغمبر اپنے صحابیوں سے کہہ رہے تھے کہ جہنم سے ڈرو، اس لیے کہ اس جہنم کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ جب سے میں نے عیسیٰ پیغمبر کی یہ گفتگو کو سنا ہے تب سے میں آنسو بہا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جہنم میں میں ہی وہ پتھر بن جاؤں جسے ایندھن کے طور پر خداوند عالم جلائے، جسے خداوند عالم ایندھن کے طور پر استعمال کرے۔ عزیزان گرامی، رسول خدا نے فرمایا تو اشک بار نہ ہو، تجھے نہیں جلایا جائے گا، جو جہنم میں جلایا جائے گا اس پتھر کو گندھک کہا جاتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، میسج آف قرآن یہ ہے، قرآن کا پیغام یہاں پر یہ ملتا ہے
کہ پتھر نے عیسیٰ پیغمبر کی گفتگو سنی تھی. عیسیٰ پیغمبر نے یہ نہیں کہا تھا تو ہی جلایا جائے گا. عیسیٰ پیغمبر نے صرف ایک بات بتائی تھی کہ پتھر اور انسان جہنم میں جلائے جائیں گے. عیسیٰ پیغمبر نے یہ نہیں کہا تھا کہ تو جلایا جائے گا. لیکن اس پتھر نے سنا, اس پہاڑ نے سنا, تو اس کے اندر خوف خدا, عذاب پروردگار, غضب پروردگار اتنا بیٹھ گیا کہ اتنے 100 سال سے, اتنے طویل عرصے سے وہ اشک بار ہے. عزیزان گرامی, کیا اب بھی ہمیں درس نہیں لینا چاہیے؟ اب بھی ہمیں سبق نہیں لینا چاہیے؟ اب بھی ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے کہ پتھر غضب پروردگار پہ اشک بار ہو رہا ہے, لیکن یہ بشر ہے, یہ اولاد آدم ہے, یہ حضرت انسان ہے جو گناہ کرنے کے بعد بھی شرمندہ نہیں ہوتا, جو گناہ کرنے کے بعد بھی توبہ کے نام پر بھی آنسو نہیں بہاتا, جو گناہ کرنے کے بعد بھی شرمندگی کے نام پر بھی اپنے سروں کو نہیں جھکاتا. عزیزان گرامی, اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ان رعایتوں کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے, ان آیات کے اوپر رک کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے. میرے معبود, ہم لوگوں کو جہنم کا ایندھن نہ بننے دینا. میرے معبود, ہم لوگوں کے گناہوں کو دنیا ہی میں معاف کر دے. میرے معبود, ماہ رمضان المبارک ہے, اس مبارک مہینے کے طفیل میں جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفاء کلی عطا فرما, ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما. میرے معبود, جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد بنا, جو بے مکان انہیں صاحب مکان بنا. میرے معبود, تمام مرحومین کی مغفرت فرما, ہم لوگوں کی تمام دعاؤں کو, اعمالوں کو قبول فرما, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. میرے معبود, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. کرونا وائرس جیسی وبا کو میرے معبود امام زمانہ کے تصدق میں ختم فرما, اور اس وبائی مرض سے تمام امام زمانہ کے چاہنے والوں کو, محبان اہل بیت کو محفوظ رکھ, ان کو سلامتی عطا فرما. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین.